أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر کامیاب اور ناکام ہونے کے اصول بھی، قانون بھی اللہ نے بتا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن اصولوں کی بنیاد پر انسانیت کو کامیاب کریں گے اور کن اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ناکام بنا دیں گے۔ اس دور میں ہر سنجیدہ شخص کے ذہن میں یہ بات اس کے ذہن اور دماغ کو پریشان کرتی ہے، وہ موجودہ زمانے کے حالات۔ ہر انسان اس تعلق سے سوچتا ہے کہ وہ کن حالات کے اندر گھرا ہوا ہے اور کیسے حالات نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اور جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا یہ چیزیں صرف ہمیں آخرت میں کامیاب بنائیں گی؟ کیا یہ چیزیں صرف ہمیں ہمارے قبر کے مسائل کو حل کریں گی؟ کیا یہ چیزیں صرف ہماری جنت اور جہنم کے مسائل کو حل کریں گی؟ یا پھر دنیا کے اندر جو بگڑتے ہوئے حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، کیا ان کا بھی کچھ حل ہے؟ اس کے اندر غور کرنے کی چیز ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو اور دین کو اور شریعت کو ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی پریشانیوں کا حل اللہ نے یہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بالکل بنیادی چیز ہے سمجھنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، تمام نبیوں کا زمانہ ہو، اور ہمارے نبی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، کہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جب قومیں پریشان ہو گئی اور مصیبتوں میں گھر گئی اور ہر طرح کے مسائل اور پریشانیاں، ظلم ان کے اندر عام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا، قرآن و حدیث کو نازل فرمایا، اور جن لوگوں نے نبی کی بات پر لبیک کہا، اللہ کے دین پر لبیک کہا، اللہ کے دین کو قبول کیا، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے صرف ان کے مرنے کے بعد کے مسائل کو حل کیے۔ سب سے پہلے وہ قوم اس وقت جس مصیبت میں گرفتار تھی، جس پریشانی میں گرفتار تھی، اللہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ پورا قرآن اسی دعویٰ کی دلیل ہے۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کا، اور یہ دعویٰ ہے قرآن کا، اور یہ دعویٰ ہے دین محمدی کا، کہ یہ وہ دین ہے کہ جو قوم بھی اور جس زمانے میں بھی انسانیت اپنے آپ کو اس دین سے جوڑے گی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے دنیا کے مسائل کو حل کرے گا۔ اور یہ نبیوں کے تمام واقعات اور احادیث کے اندر ذکر کی ہوئی تمام چیزیں اسی بات کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ مشہور آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے مدد مانگو اور اپنے دین پر جمے رہو۔ اور پھر فرمایا ان الارض للہ، کہ یہ زمین، یہ دنیا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس زمین کا مالک اللہ ہے، یہ دنیا کے مالک اور چھوٹے چھوٹے حکومت کرنے والے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے سارے غلام ہیں۔ یہ سب اللہ کی مرضی اور اللہ کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الارض للہ، یہ سرزمین، یہ کائنات میری ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، میں جس کو چاہوں گا اس کا مالک بناؤں گا، میں جس کو چاہوں گا مالک بناؤں گا۔ آج وہ مالک ہیں، آج ان کا اختیار ہے، یا اللہ کی مرضی سے ان کا اختیار چل رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ان کا اختیار چل رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ کب کس کے مطابق اللہ کر دیتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہتے ہیں
اللہ کہتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، اس کائنات میں میں اللہ ہوں۔ غور کرنے کی چیز ہے، یہ حدیث ہے جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کا سبب ہے۔ لا الہ الا انا، اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی حکومت کرنے والا نہیں، کوئی معبود نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اور پھر فرمایا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ یہ ساری دنیا کے بادشاہ، دنیا چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہ ساری حکومتوں کے بادشاہ، یہ اللہ ان سب کا بادشاہ ہے۔ ملک الملوک، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو جملے ہیں اس حدیث کے، وہ ہم سب کی پریشانیوں کا اور ہم سب کے سارے زندگی کے سارے شعبوں کے مسائل کا یہ جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر قلوب الملوک فی یدی، کہ بندو میرے سنو، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب کوئی بادشاہ کسی کے خلاف کوئی قانون بناتا ہو، کسی کے خلاف کوئی سازش کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے بادشاہوں کے دل، وہ اچھے بادشاہ ہوں، غیر ایمان والے بادشاہ ہوں، ایمان والے بادشاہ ہوں، ایمان والا حکومت کرنے والا ہو، غیر ایمان والا حکومت کرنے والا ہو، سب کا دل میرے پاس ہے۔ قلوب الملوک فی یدی، میں کیا کرتا ہوں ان کے دلوں کے ساتھ؟ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم بالرأفت والرحمہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میری مان کر زندگی گزارتے ہیں، جب میرے بندے اپنی خواہشوں کو مٹا کر، اپنے جذبات کو مٹا کر، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اور اپنی تجارت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی تجارتی زندگی کو، ہر زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ حولت قلوب ملوکہم بالرأفت والرحمہ، میں ان بادشاہوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہوں، ان بادشاہوں کے دلوں میں رحمت ڈال دیتا ہوں، شفقت کا جذبہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہو یا ہمارے زمانے کی تاریخ ہو، ہر تاریخ میں اللہ نے کتنے ہی زمانوں میں اور کتنے ہی واقعات میں ہمیں نظر آئے گا ایک غیر ایمان والا بادشاہ ایمان والوں کے لیے رحمت بن گیا، ایمان والوں کے لیے رحمت بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، حبشہ کا نجاشی جو بادشاہ تھا، وہ ایمان والوں کے لیے وہ غیر ایمان والا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بادشاہ کو اللہ نے مسلط کیا اور اس کو 70,000 بنی اسرائیل جو قید خانے میں بند تھے ان کو جیل سے نکلنے کا، ان کو دوبارہ سے حکومت اور وطن کے ملنے کا ذریعہ بنا دیا۔ غیر ایمان والے بادشاہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تمام بادشاہوں کے دل۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت کے ساتھ چلتے ہیں، میری مان کر چلتے ہیں، تو میں بادشاہوں کے دلوں کے اندر نرمی، شفقت، رحمت، جذبہ، محبت یہ ڈال دیتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں محبت سے ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے، بادشاہ کوئی بھی ہو، حکومت کرنے والا کسی بھی مذہب کا ہو۔ اور اس کے برخلاف وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میری زمین پر میرے حکموں کو توڑتے ہیں اور اپنی مرضی کی، میری مرضی کے خلاف اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، اپنی نفسانیت پر چلتے ہیں، تو کیا کرتا ہوں؟ حولت قلوبہم بالسخطۃ والنقمہ، میں ان بادشاہوں کے دلوں میں سختی ڈال دیتا ہوں، انتقام کا جذبہ ڈال دیتا ہوں، نفرت کا جذبہ ڈال دیتا ہوں، ظلم کرنے کا جذبہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ کس کی مرضی چل رہی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ کس کی وجہ سے چل رہی ہے؟ یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو پھر وہ بادشاہ ان کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب بادشاہوں کی طرف سے شروع کہاں سے ہوا معاملہ؟ لوگوں نے نافرمانی شروع کی، معاملہ پہنچا اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہوا، بادشاہ کے دل میں ظلم ڈال دیا گیا، ظلم کا جذبہ ڈال دیا گیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کیا، اب اللہ ہی بتاتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی ملوککم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اب تم اپنے بادشاہوں کو بد دعا دینے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بد دعا دینے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری طاقت اسی پر جھونکتے ہیں اور ساری امیدیں صرف اسی سے لگاتے ہیں کہ ساری زندگی ہماری جیسے تیسے گزرے، لیکن ہماری دعا ظالموں کے حق میں قبول ہو جائے، ظالموں کے خلاف قبول ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا وقت
ضائع مت کرو اس بات میں کہ تم اپنے بادشاہوں کو صرف بد دعا دیتے رہو، بلکہ لگاؤ اپنا وقت وَلَٰكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالتَّضَرُّعِ إِلَىٰ مُلُوكِكُمْ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ بالتقرب الیہ، بلکہ تم اپنا وقت لگاؤ، اپنا وقت خرچ کرو میرے سامنے گڑ گڑانے میں، میری طرف لوٹنے میں، مجھے راضی کرنے میں، مجھے خوش کرنے میں، میرے دین پر چلنے میں اپنا وقت لگاؤ، کئی اکفیکم ملوککم، تاکہ میں تمہارے بادشاہوں کی طرف سے کافی ہو جاؤں، میں تمہارے بادشاہوں کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ دوستو سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے، اور ساری ذلت کا، ظلم کا، مصیبتوں کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف رجوع کر لیں، ہم اپنی خواہشوں کو اللہ کے سامنے مٹا دیں، اپنے جذبات کو اللہ کے تابع کر دیں، ہم اپنی خواہشوں کو، اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں ہم اللہ والے ہوں اور تجارت میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تجارت کریں، گھر میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بلکہ ہمارا گھر ہو، ہماری دکان ہو، ہمارا بازار ہو، ہمارا گھر ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر ہم زندگی گزاریں گے۔ یہی اسی بات پر اپنے آپ کو لانا اور اسی بنیاد پر ساری انسانیت کو لانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ہر زمانے کی تمام انسانیت کی مصیبت کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔